شرعی علاج میں ایک علاج شہد کا بھی بیان کیا ہے، زیتون کے تیل کا بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ 5360 ایک آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہو گیا، آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ ایک مرتبہ پلایا، ٹھیک نہیں ہوا، کہا اللہ کس کو ٹھیک نہیں، فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ، نہیں ٹھیک ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، یقین کر کے پلاؤ۔ جا کے پلایا، ٹھیک ہو گیا۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں اعتدموا بالزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کلوا الزیت، زیتون کا تیل کھایا بھی کرو، جسم پہ لگایا بھی کرو۔ یہ اللہ نے مبارک درخت سے نکالا ہے، تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور ویسے تعجب کی بات ہے کہ پرانے جو اطباء تھے وہ کہا کرتے تھے، بلکہ چیلنج دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی جو ہے صحرا میں گزری ہے، جانتے نا مکہ مدینہ میں، لیکن آپ کو کبھی سانس کی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ کتنی گرد و غبار ہوتی۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی صبح اور شام 2 چمچ زیتون کے صبح پی لے اور شام کو اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور کس بات کو وہ حجت لیتے تھے؟ اللہ کے رسول وہیں رہے ہیں، زیتون کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ کلونجی کا استعمال کیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے ما من داء الا فی الحبۃ السوداء منہ شفاء الا السام، سوائے موت کے اللہ نے اس میں ہر بیماری کا علاج رکھا۔ اور صحیح مسلم کی روایت، اس کلونجی کا استعمال آپ کھانے میں بھی کیجئے، اس کا قہوہ بھی بنا کے پیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا علیکم بالسنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام، سنا مکی اور شہد ملا کر اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج۔ پانی لیجئے، مہندی کے پتوں کی طرح سنا مکی ہوتی ہے، اس کو ڈالیے، 10 منٹ اس کو ابالیے، اس میں مناسب شہد ڈالیے، سنا ٹی بنائیے اور صبح شام پیلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے سوا اس میں ہر چیز کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ نے شہد اور زیتون کو بھی شفا کہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی، قرآن میں بھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ شہد کی مکھی جو بناتی ہے شہد، اللہ نے للناس پوری کائنات کے لیے اس میں شفا رکھی۔ صبح شام گرم پانی میں شہد ڈالیے اور معمول بنائیے۔ زیتون کے چند قطرات اپنے نوز میں داخل کیجئے صبح اور شام، رب تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے، نے فرمایا شہد کھلاؤ، کہا کھلایا ہے ٹھیک نہیں ہوا، کہا پھر کھلاؤ، کہا کھلایا ٹھیک نہیں ہوا، کہا نہیں، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، تیرے رب نے صحیح کہا ہے، یقین کر کے کھلاؤ۔ جب جا کے کھلایا ٹھیک ہو گیا، یقین شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون اور شہد کے بعد چوتھا علاج عجوہ کھجور اور برنی کھجور کھائیے۔ حدیث کے الفاظ من تصبح كل يوم 7 مرات، جو 7 کھجوریں صبح عجوہ کی کھا لیتا ہے، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، نہ کوئی زہر اثر کر سکتی ہے نہ جادو اثر کر سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو مدینے کی کھجور کھا لیتا ہے یہ لم يضره شيء، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔
رات کو کھا لے تو صبح تک نقصان نہیں ہوگا، صبح کھا لے تو شام تک نقصان نہیں ہوگا۔ عجوہ کھجور تو معروف ہے۔ یہ برنی کھجور کیا ہے؟ ایسی کھجور شاید آپ نے دیکھی ہو، احمر مشرب بصفرہ، ہوتی تو یہ سرخ رنگ کی ہے لیکن اس میں زرد زرد اس کا چھلکا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا چھلکا زیادہ ہوتا ہے، کثیر اللحا، لیکن مٹھاس اس میں بہت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں بھی کوئی کھا لے، یذہب الداء ولا داء فی، جس بیماری کے لیے کھاؤ گے اس کھجور میں کوئی بیماری نہیں، یہ بیماری کو لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا علاج یہ بتایا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیو گے رب تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ یہ شفا بھی ہے بیماریوں سے، یہ غذا بھی ہے اگر کچھ کھانے کو نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام ابن القیم فرماتے ہیں، مکہ میں رہا، میں کوئی طبیب نہ مل سکا، بیمار ہو گیا، میں نے صرف ایک کام کیا، آخذ شربۃ من ماء زمزم، میں شربت میں زمزم کا ایک گلاس لیتا، خود ہی سورۃ الفاتحہ اس پہ پڑھتا اور پی لیتا اور اللہ مجھے شفا دے دے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم یہ ہر چیز کے علاج کے لیے اور ہر نیت کو پورا کرنے کا اللہ نے یہ ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا۔ آج آپ سوچ رہے ہوں کہ جی کہاں ہے علاج کینسر کا، کہاں ہے علاج شوگر کا؟ حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ روایت ہے سنن نبی داود کی 3855، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَأَصْحَابُهُ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، انہماک کے ساتھ، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے، کس طرح منہمک ہو کے بات سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام، فسلمت، میں نے سلام کہا، ثم قعدت، پھر میں بیٹھ گیا، فجاءت الاعراب، کچھ دیہاتی ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتداوا، اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا تداوا، علاج کروایا کرو، فإن اللہ عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد، الحرم۔ اور سنو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا، الحرم، بڑھاپے کا علاج کرو۔ بڑھاپا، اب بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیت الشباب یعود، اس لیے کہتے ہیں لوگ کاش جوانی واپس آ جائے۔ لیت وهل ينفع شيئا، لیت شبابا بوع فاشتریت، لیت، کاش، اور کاش، کبھی کاش بھی نفع دیتا ہے۔ کاش یہ جوانی بکتی ہوتی، کہنے والا کہتے میں خرید ہی لیتا، لیکن نہیں بکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، ما انزل اللہ عز وجل داء الا انزل له دواء، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کی اللہ نے دوائی اور علاج نہ اتارا ہو، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جو سمجھ لیتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ علاج کر لیتا ہے، جو جاہل ہے وہ علاج نہیں کر سکتا۔ اچھے ڈاکٹرز کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، ڈائگنوز کرتا ہے، مختلف قسم کی رپورٹس لیتا ہے، یہ اس کی سمجھداری کی بات ہے۔ اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہاتھ رکھا پتہ نہیں کیا ان کو ملا، 9-10 گولیاں ڈالی رنگ برنگی، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کوئی تو اثر کرے گی۔ وہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ وہ قبرستان کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ عالمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ، جو جان لیتا ہے علاج کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز وجل اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز وجل کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ عز وجل انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ عز وجل کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ۔ اس لیے اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی۔ وہاں خوشخبری بھی سنا دی جو ان ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے، یہ حکمت اور مقصد ہے۔ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم۔ انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ المنزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسده او فی ماله او فی ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى۔ اللہ عز وجل جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے، ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی۔ تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ عز و جلال دیتے ہیں۔ اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ عز و جلال اسے عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ عز و جلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ عز و جلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں، وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ عز و جلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ عز و جل رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا
کہ جب انسان کے ساتھ اللہ ذو الجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ذو الجلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ ذو الجلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کی محبت کی نشانی ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذو الجلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی، جس کی 3 بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو الجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو الجلال نعمت بناتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ ذو الجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ وان کان فی دینہ رقہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ فما تبرح البلاء على الصبر حتى تدع يمشي على الارض ليس عليه خطيئة، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الصالحین یشدد علیہم، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِّن شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ،
إلا حطت عنه بها خطيئته ورفع له بها درجة. جب بھی کسی صالح، کسی مومن انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کانٹا چبھے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ جس سے انسان اکثر غافل رہتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی سب سے بڑی خوشی اور سعادت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو بیماری لاحق ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، الا حط اللہ به سیئاتہ، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ کما تحط الشجرۃ ورقها، جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ يُوعَكْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا جسد اطہر اس کو چھوہا، پھر میں کہنے لگا إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول آپ تو سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے اگر کسی دو صحابیوں کو بخار ہو تو مجھے اس کے برابر ایک کو بخار ہوتا ہے، آپ کا بخار دو لوگوں کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا فقلت ذلك لأن لك اجرین، اللہ نے آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا رکھا ہے۔ فقال اجل، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا عظم الاجر عند عظم المصیبہ، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ ذو الجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنائی، صحت مند حالت، صحت مند کی جو حالت ہوتی ہے بسا اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات سستی کرتا ہے، بسا اوقات پوری نماز نہیں پڑھتا، بسا اوقات دل لگا کے نماز نہیں پڑھتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو صحت کی حالت میں پوری نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں وہ خشوع نہیں رہتا، وہ خضوع نہیں رہتا، لیکن اللہ ذو الجلال بسا اوقات وہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا، بسا اوقات بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بسا اوقات لیٹ کر بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ خوشخبری سنا دی اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، سنن نبی داود کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انسان صحت کی حالت میں اچھی نماز پڑھتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جیسی بھی نماز پڑھتا ہے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اس کی نماز کا اجر وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں اور اپنے سفر کی حالت میں نہیں، حضر کی حالت میں اچھی نماز پڑھی تھی۔ یہ انعام ہے اللہ ذو الجلال کی طرف سے۔ بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں صحابی ایک صحابی کی عیادت کرنے گئے، کہنے لگے کیف اصبحت، سناؤ کیا حال ہے؟ قال اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ ذو الجلال کی نعمت کو پایا ہے، اصبحت بنعمہ، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے۔ قال شداد، تو شداد صحابی بیان کرنے لگے ابشر بکفارات السیئات، خوش ہو جاؤ گناہوں کا کفارہ بن گیا، وحط الخطایا، گناہوں کی معافی کے اس مرحلے میں خوش ہو جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول،
اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور وہ پھر بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، العافیہ کہتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح، میرے فرشتوں انا قیدت عبدی، میں نے ہی یہ بیماری کی زنجیریں ڈالی ہیں، لیکن سنو، جو پہلے عمل کر رہا تھا، جو اجر اس وقت لکھتے تھے، اب بھی اجر وہی لکھنا ہے جو تم پہلے لکھا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی، بیماری کی حالت میں